بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں کتاب اسرار الاولیاء کی آج چھٹی فصل کا آغاز ہے۔ در ذکر تلاوت قرآن شریف وغیرہ، جو قرآن شریف وغیرہ کی تلاوت کے ذکر میں ہے۔ حضرت شیخ برہان الدین حاصوی، شیخ بدر الدین غزنوی اور عزیز حاضر خدمت تھے، یعنی ان کے علاوہ اور چند قریبی لوگ، چاہنے والے لوگ حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش، قرآن شریف کی تلاوت تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ تمام عبادتوں سے بہتر جو ہے قرآن شریف کی عبادت ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس سے درجہ ملتا ہے، مقام ملتا ہے۔ بس چونکہ قرآن شریف پڑھنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اس لیے آدمیوں کو چاہیے کہ ایسی نعمت سے غافل نہ ہو، لوگوں کو چاہیے کہ ایسی نعمت سے غفلت اختیار نہ کریں اور اپنے تئیں محروم نہ رکھے، یعنی خود کو اتنی بڑی نعمت سے محروم نہ رکھے۔ پھر فرمایا کہ قرآن شریف پڑھنے سے بہت فائدے ہیں۔ اول، آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے۔ پہلا فائدہ یہ بتلایا کہ آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے، یعنی دکھتی نہیں۔ دوسرے، ہر حرف کے بدلے 1000 سالہ عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اسی قدر بدیاں یعنی اتنی ہی برائیاں اس کے نام اعمال سے کاٹی جاتی ہیں۔ جتنی نیکیاں لکھی جاتی ہے اتنی ہی برائیاں اس کے نام اعمال سے مٹائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص دوست سے کلام کرنا چاہے وہ کلام اللہ میں مشغول ہو، جو اللہ سے بات کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے کلام کو پڑھے۔ پھر فرمایا کہ نیک بخت بندہ وہ ہے جو دوست سے ہم کلام ہو، دوست سے بات چیت کرے، اور دوست سے ہم کلامی کی سعادت، یعنی یہ خوش نصیبی اور یہ خوش بختی قرآن شریف کی تلاوت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ہر روز 70 مرتبہ ہر انسان کے دل میں یہ ندا ہوتی ہے، یہ آواز ہوتی ہے کہ اگر تجھے ہماری آرزو ہے، اگر تجھے ہماری تمنا ہے تو سارے کام چھوڑ کر قرآن شریف کی تلاوت کر۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کو اکثر کر کے زیادہ تر جو ہے حضور اور مشاہدے کی نعمت تلاوت قرآن کے وقت حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ نعمتیں بھی قرآن شریف کے تلاوت کے طفیل ہی حاصل ہوتی ہے، اس واسطے کہ اس لیے کہ جو سر عالم میں ہے، عالم کے راز میں جو کچھ ہے وہ قرآن شریف پڑھتے وقت انسان پر منکشف ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ کائنات کے اندر جتنے راز ہیں تو وہ راز کھلتے ہیں قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے، اور ہر حرف اور معانی میں جب غور کرتا ہے تو اس پر قلم کا سر منکشف ہوتا ہے۔ قلم کا راز آپ نے سنا ہوگا، تو وہ جو ہے کھلتا ہے، اور اگر آیت مشاہدہ یا آیت رحمت پر پہنچتا ہے، آیت مشاہدہ پر یا رحمت والی آیت پر پہنچتا ہے تو مشاہدے کے دریا میں مستغرق ہوتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ تو اللہ کی یعنی بارگاہ میں جو حضوری ہوتی ہے تو اس نعمت کے دریا میں ڈوب جاتا ہے اور لاکھوں نعمتیں حاصل کرتا ہے، اور جب عذاب کی آیت پر پہنچتا ہے، پہنچ کر غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس طرح پگھلتا ہے جیسے کھٹائی میں سونا۔ پھر کھٹالی میں سونا جس طرح پگھلتا ہے، اسی طرح جو ہے یہ بھی اللہ کے خوف سے پگھلتا ہے۔ پھر فرمایا کہ شیخ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت کسی وعید کی آیت پر پہنچتے تو سینے پر ہاتھ مار کر بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش میں آتے تو
تو پھر قرآن شریف پڑھنے میں مشغول ہو جاتے، قرآن شریف پڑھنے میں لگ جاتے۔ اسی طرح دن بھر میں تقریباً 6000 مرتبہ بے ہوش ہوتے، اور جب کسی آیت مشاہدہ پر پہنچتے یعنی مشاہدے کی آیت پر پہنچتے تو مسکرا کر اٹھ بیٹھتے اور عالم مشاہدہ میں متحیر ہو جاتے، حیرت میں پڑ جاتے، اور ایک دن رات اسی عالم مشاہدہ میں اسی طرح متحیر رہتے، حیرت کے عالم میں رہتے کہ اپنے آپ کی مطلق خبر نہ ہوتی، یعنی اپنے آپ کی بالکل خبر نہ ہوتی۔ پھر فرمایا کہ کلام مجید کا حافظ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جان نوری قندیل میں ڈال کر عرش کے پاس لے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کا حافظ جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کی جان نوری قندیل میں ڈال کر عرش کے پاس لے جاتے ہیں، اور ہر روز ہر دن اس پر 1000 مرتبہ انوار تجلی کرتے ہیں، تو یعنی تجلی کے انوار اس کے اوپر برستے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کلام مجید کے حافظ کو فرمان ہوگا کہ بہشت میں جاؤ۔ کلام مجید کو حفظ کرنے والے جو ہے ان کو کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، اور اس پر الگ تجلی ہوگی، ایک الگ جو ہے اس کے اوپر نور نازل ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بہشت میں جنت میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ اجمعین اور تمام اولیاء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین پر ایک مرتبہ تجلی ہوگی، اور امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر الگ ایک مرتبہ تجلی ہوگی، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جب عاشقوں کو مقام تجلی ملایا جائے گا تو حکم ہوگا کہ آنکھیں کھولو، ہر ایک عاشق کو سامنے لا کر الگ الگ ان پر تجلی ہوگی، اور 7,000 سال تک بے ہوش پڑے رہیں گے۔ جب ہوش میں آئیں گے تو پھر حل من مزید کی فریاد کریں گے، یعنی کیا کچھ اور طلب ہے تو اس کی درخواست کریں گے۔ اسی طرح 7,000 مرتبہ تجلی ہوگی۔ پھر اپنے مقام میں واپس آئیں گے۔ جب شیخ الاسلام دام اللہ برکاتہ اس بات پر پہنچے تو نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور حالت بے ہوشی میں، بے ہوشی کے عالم میں یہ رباعی زبان مبارک سے پڑھی، از بہر رخ مبتلائے باشم، پورے اخیر تک پڑھی، اور پھر فرمایا کہ درویش ایک مرتبہ میں نے شیخ الاسلام اہل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بغداد میں یہ حکایت سنی، یہ واقعہ سنا کہ جب شیخ الاسلام سیف الدین باخزری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں تھے، جب شیخ الاسلام سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے مقام میں تھے تو ایک مرتبہ سفر کے ارادے سے جو باہر نکلے تو اثناء سفر میں، یعنی سفر کے دوران، ایک ایسے شہر سے گزر ہوا کہ جس میں تمام مسلمان آباد تھے، اور وہاں کے مرد اور عورت سے لے کر بچوں تک سب کے سب قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول پائے۔ ایک ایسے شہر سے گزر ہوا جہاں کے سب لوگ قرآن شریف کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، اور جو تلاوت میں شام سے صبح کیا کرتے تھے، یعنی شام سے لے کر صبح ہو جاتی تھی وہ تلاوت قرآن میں لگے رہتے تھے، انہیں ہم نے کسی وقت قرآن شریف کی تلاوت سے غافل نہ پایا، یعنی غفلت میں نہ تھے۔ اس شہر کے باہر ایک غار کے اندر ایک درویش دیکھا، ایک اللہ والے کو دیکھا جو شیخ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھا، اسے بھی اسی طرح تلاوت میں مشغول پایا۔ جب اس درویش سے مصافحہ کیا تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ہم بیٹھ گئے تو آپ قرآن شریف کی تلاوت میں جو ہے مشغول ہو گئے۔ جب وہ وعید کی آیت پر پہنچے تو نعرہ مار کر بے ہوش ہو جاتے، جب وہ وعید کی آیت پر پہنچتے تو نعرہ مار کر بے ہوش ہو جاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سخت وعید ہوتی تو نعرہ مار کر بے ہوش ہو جاتے، اور ماہی بے آب کی طرح تڑپتے، یعنی جیسے مچھلی بغیر پانی کے کیسے تڑپتی ہے ویسے تڑپ اٹھتے۔ جب پھر اٹھتے تو اسی طرح پھر تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اور جب رحمت یا خوشخبری کی آیت پر پہنچتے
تو زار زار روتے اور کہتے، بہت زیادہ روتے اور کہتے کہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے، یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، مجھے ذرہ بھر نیک عمل حاصل نہیں، مجھے ذرہ بھر نیک عمل حاصل نہیں کہ میں یہ سن کر خوش ہوں۔ رحمت والی آیت پر پہنچتے تو یہ کہتے کہ یہ آیت تو نیک لوگوں کے حق میں ہے اور مجھے ذرہ برابر بھی نیک عمل حاصل نہیں کہ میں یہ سن کر خوش ہو جاؤں، یہ آیت سے خوش ہونا ہمارا کام نہیں۔ جب یہ کہتے تو پھر رکتے اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر یہ کہتے کہ اے عزیزو، اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ہر آیت اور ہر حرف میں یہی فرمان ہوا ہے تو تمہارا چمڑا ہیبت کے مارے اکھڑ جاتا، تمہارا چمڑا جو ہے ہیبت کی وجہ سے جو ہے اکھڑ جاتا اور یک بارگی گھل جاتا، ایک دم ایک ساتھ گھل جاتا اور خاکستر ہو جاتا، تو یعنی تمہارا وجود ختم ہو جاتا۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، ایک مرتبہ کوئی واصل یعنی خدا تک پہنچا ہوا بندہ، حافظ کلام اللہ قرآن پاک کا حافظ بھی تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیسا سلوک کیا۔ وہ حافظ صاحب سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک کیا؟ فرمایا وہی جو اپنے خاصوں سے کیا ہے، جو اپنے خاص بندوں سے کیا وہی سلوک میرے ساتھ بھی کیا۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کو قبر میں چھوڑ دیا گیا یا اوپر لے جایا گیا؟ آپ کو آپ کی قبر میں چھوڑ دیا گیا یا اوپر لے جایا گیا؟ فرمایا کہ غالب کو بھی عرش کے نیچے لے گئے، غالب کو بھی عرش کے نیچے لے کر گئے اور قرآن شریف کے حافظوں کے پاس مقام دیا، یعنی قلب کے ساتھ غالب یعنی جس کے اندر دل ہوتا ہے تو اس کو بھی جو ہے عرش کے نیچے لے گئے اور قرآن شریف کے حافظوں کے پاس، جو قرآن شریف کے یاد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس جگہ دی اور میں وہیں رہتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ درویش، سلطان معز الدین محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد دیکھ کر پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ پوچھا کس عمل کی خاطر؟ فرمایا ایک رات میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور پاس کے گھر سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، میں سن کر تخت سے نیچے آ کر دو زانو بیٹھ کر ہمتن گوش ہو سننے لگا، یعنی پورے ہوش کے کانوں سے سننے لگا، پوری توجہ سے سننے لگا، یہ مطلب ہے۔ ایک رات جو ہے میں تخت پر بیٹھا تھا اور پاس کے گھر سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو میں جو ہے تخت سے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ میں تخت پر تھا تو قرآن کے ادب میں نیچے آ کر بیٹھ گیا، دو زانو بیٹھا، پوری توجہ سے قرآن سننے لگا، راحت حاصل ہوئی، آرام ملا۔ جب وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا تو مجھے اس قرآن کے سننے کے عوض بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سننے کی وجہ سے اور قرآن پاک کے اس ادب کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید پڑھتے وقت کئی آدمی بخشے جاتے ہیں۔ اول وہ شخص جس نے قرآن مجید پڑھنے والے کو قرآن مجید پڑھایا ہو، قرآن پڑھنے والے کو جس نے قرآن پڑھایا اس کی بھی مغفرت، دوسرا پڑھانے والا، اور تیسرے پاس پڑوس کے سننے والے۔ اور شیخ الاسلام نے مسکرا کر یہ حکایت بیان فرمائی، غالباً پہلا شخص جو وہ ہے جس نے قرآن مجید پڑھنے والے کو پڑھایا، اور دوسرا پڑھنے والا، اور تیسرے پاس پڑوس کے سننے والے، تو پڑھنے والا، پڑھانے والا اور آس پڑوس کے سننے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام نے مسکرا کر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ میں خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ 4 اور درویش حاضر خدمت ہوئے۔ ان میں سے ایک درویش کا ارادہ یہ تھا کہ خواجہ صاحب کو قتل کر دے، خواجہ صاحب کو مارنے کے ارادے سے وہ آیا۔ خواجہ صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ اے درویش، کیا درویش بھی درویشوں کے مارنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ یعنی کیا درویش بھی درویشوں کو مارنے کا سوچتے ہیں؟ تو اس نے آداب بجا لا کر یعنی ادب کے ساتھ عرض کی کہ نہیں، میرا ارادہ تو نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو تیری نیت ہے اسے بدل ڈال۔ جو ہی خواجہ صاحب نے یہ فرمایا، اس درویش نے اٹھ کر سر قدموں پر رکھ دیا اور عرض کی کہ بے شک میں نے آپ کی ہلاکت کا ارادہ کیا تھا، میں نے آپ کو مارنے کا ارادہ کیا تھا،
لیکن آپ مرد خدا تھے، خدا کے نیک بندے تھے، معلوم کر گئے اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر شیخ الاسلام نے فرمایا کہ انسان کو قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے، لگا رہنا چاہیے، اس واسطے کہ عاشق اور معشوق میں باہمی الفت گفتگو بڑھتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں انسان کو لگے رہنا چاہیے، اس لیے کہ عاشق اور معشوق میں جو آپس کی محبت ہے اور گفتگو کی جو محبت ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ بس راہ سلوک میں اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اگر بندہ اس کو پڑھے گا تو اللہ کے اور بندے کے درمیان محبت بڑھے گی، لہذا سلوک کے راستے میں اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہوتی کہ عاشق اور معشوق میں باہمی الفت گفتگو بڑھے یا آپس کی محبت بڑھے، کیونکہ اہل سلوک کے مطابق، سلوک والوں کے مطابق اس مشاہدے کا سا اور کوئی مشاہدہ نہیں، یعنی اس مشاہدے کی طرح اور کوئی مشاہدہ نہیں۔ کیا تجھے وہ راحت معلوم ہے، کیا تجھے وہ آرام معلوم ہے جب کہ دوست دوست سے گفتگو کرتا ہے؟ اے درویش، اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی کلام اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو ہے وہ کلام اللہ ہے۔ بس جسے یہ ذوق معلوم ہو گیا، جب یہ مزہ لگ گیا، اگر وہ بات ازاں اس کے بعد کسی اور بات میں مشغول ہو تو وہ جھوٹا مدعی ہے، جھوٹا دعویدار ہے اور محبت میں صادق نہیں، یعنی سچا نہیں۔ پھر فرمایا کہ جب انسان قرآن شریف پڑھے تو اس کے معنوں وغیرہ کا خیال رکھے، قرآن شریف کے معنی کا مطلب وغیرہ کا خیال رکھے اور اس وقت کسی مخلوق کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ پس جب اس طرح سے قرآن شریف پڑھا جائے تو فرشتہ ماں 1,00,000 حور کے آ کر پڑھنے والے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، یعنی فرشتہ جو ہے 1,00,000 حوروں کے ساتھ آ کر پڑھنے والے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ فرشتہ حوروں کو اسی طرح کہتا ہے کہ آنکھیں دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی، حوروں سے کہتا ہے کہ آنکھیں دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی، دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر وہ فرشتہ فرط محبت سے، بہت زیادہ محبت کی وجہ سے اپنا منہ پڑھنے والے کے منہ پر رکھتا ہے، اور جب تک وہ شخص زندہ رہتا ہے وہ فرشتہ مع حوروں کے، یعنی حوروں کے ساتھ اس کے ہمراہ، اس کے یعنی اس کو ساتھ میں لے کر جو ہے بہشت میں آ جاتا ہے، جنت میں آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کو جب قرآن شریف پڑھنے میں مشغول ہوتے تو بیت کے پتوں کی طرح کانپتے۔ بیت کے، یہ جو درخت ہے، بیت کا درخت ہوتا ہے تو اس کے پتوں کی طرح کانپتے، اور جب کسی آیت کے شروع میں پہنچتے تو منتظروں کی طرح اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور پھر بیٹھتے۔ جب قرآن شریف پڑھتے تو 7 دن رات مشغول رہتے، یعنی جب کسی آیت کے شروع میں پہنچتے تو منتظروں کی طرح اٹھ کر، یعنی انتظار کرنے والوں کی طرح جیسے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور پھر بیٹھتے۔ پھر جب قرآن شریف پڑھتے تو 7 دن رات تک اسی میں لگے رہتے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح انسان تنہائی میں کلام اللہ کا ذوق حاصل کرتا ہے، قرآن کریم کا شوق حاصل کرتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن تنہائی میں اس پر تجلی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ غزنی میں محمد مفضی نام ایک درویش نہایت صالح اور صاحب نعمت مرد تھا، جس کو 7 قراتیں یاد تھی۔ ایک نیک، انتہائی نیک اور صاحب نعمت بزرگ، جن کو 7 قراتیں یاد تھی، جس کو قرات 7 کہا جاتا ہے قراء کرام کی، قاری حضرات کی اصطلاح میں جو ہے اس کو قرات 7 کہا جاتا ہے۔ تو ان کو 7 قراتیں اچھی طرح سے یاد تھی۔ تو بہرحال اس کی کرامت یہ تھی کہ جو شخص ایک سورت اس سے پڑھ لیتا، اللہ تعالیٰ سارا قرآن شریف اسے نصیب کرتا۔ اس بزرگ کی کرامت یہ تھی
کہ جو آدمی ایک سورت اس سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ پورا قرآن شریف اسے عطا کر دیتا، پڑھنے والے کو جو ہے پورا قرآن شریف عطا ہو جاتا، اس کے حصے میں آ جاتا۔ چنانچہ میں نے بھی اس سے ایک سورت پڑھی جس کی برکت سے سارا قرآن شریف حفظ ہو گیا، پورا قرآن شریف یاد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ کرامت ہوتی ہے۔ اس کا ایک بھائی دمشق میں رہتا تھا، تو کوئی ایک شخص جو ہے دمشق سے بغداد آیا، تو اس نے اپنے بھائی کا حال پوچھا، تو اس نے کہا کہ سلامت ہے، حالانکہ وہ وفات پا چکا تھا، انتقال کر چکا تھا، لیکن بتلانے والے نے بتلایا کہ وہ سلامت ہے، حالانکہ وہ انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس آنے والے نے دمشق کے حالات بیان کرنے شروع کیے، آنے والے نے دمشق کے حالات بیان کرنے شروع کیے کہ بارشیں بہت ہوئی ہیں، جن سے کئی گھر برباد ہو گئے ہیں، ایک مرتبہ آگ بھی لگی جس سے بہت گھر برباد ہو گئے۔ جب اس نے یہ حکایت ختم کی تو خواجہ محمد مفضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاید میرا بھائی زندہ نہیں رہا۔ تو اس نے کہا ہاں، وہ اس سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، بہت پہلے انتقال کر گیا۔ پھر فرمایا کہ درویش، انسان کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کی زیارت اور امامان دین، یعنی حضور علیہ السلام کی روح پاک کی زیارت اور دین کے اماموں میں سے کسی کی زیارت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور سورہ فاتحہ کے ختم میں مشغول ہونا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، تاکہ کلام اللہ اور ان کی روح کی برکت سے اس کے دینی اور دنیاوی کام بخوبی سر انجام ہو، یعنی دین اور دنیا کے تمام کام خوبی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ پورے ہو جائیں اور اسے عزت اور مرتبہ حاصل ہو، اور صاحب قرب اور اسرار تجلی ہو، یعنی راز کی جو تجلی ہو جائے اس پر، تو اسرار تجلی ہو جائے، واضح ہو جائے۔ پس درویش، جو شخص سورہ فاتحہ کو بیمار کی شفا کے لیے یا کسی مہم کے لیے، کسی اہم کام کے لیے 41 مرتبہ اعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رحیم کے میم کو الحمدو کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کو کسی بیمار کی شفا کے لیے یا کسی اہم کام کے لیے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدو کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھے، مطلب اس طرح پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تو اس طرح پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ایسا پڑھے تو فوراً صاحب درد کو شفا ہوگی، یعنی جس کو بیماری تکلیف ہے اس کو شفا ملے گی۔ 41 مرتبہ اس طرح سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کا ختم ہی اس کا 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا جو ختم ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اے درویش، تجھے واضح رہے، یعنی آپ کو یہ بات اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتلائی جا رہی ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ کا ختم جو ہر روز ایک بار پڑھتا ہے، سورہ بقرہ کو ہر دن ایک مرتبہ پڑھتا ہے، تو جو شخص صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 3 روز تک سورہ بقرہ کسی نیت سے پڑھے گا، سورہ بقرہ کا ختم یعنی سورہ بقرہ مکمل کرے گا، ہر دن ایک بار پڑھے گا، تو جو شخص صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 3 دن تک سورہ بقرہ کسی بھی نیت سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو پوری کرے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ سے کچھ حاجت تھی، اس سورت کا پڑھنا اختیار کیا، یہ سورت کو پڑھنے لگے۔ ابھی ایک روز بھی نماز پورے طور پر پڑھنے نہ پائے تھے کہ حاجت پوری ہو گئی، یعنی ان کی ضرورت جو ہے مکمل ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ دینی اور دنیاوی حاجتوں کے لیے ہر روز ہر دن 2 مرتبہ سورہ آل عمران پڑھنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اے بدر الدین درویش، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں سب تیری ترغیب کے لیے ہے، تمہیں دلچسپی دلانے کے لیے ہے،
شوق پیدا کرنے کے لیے، تاکہ تجھے تیرے حال کی کمالیت حاصل ہو، یعنی تمہارے حال کے اندر کمال پیدا ہو، جو ہم سے علاقہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اس واسطے کہ پیر مرید کو سنوارنے والا ہوتا ہے، پیر کا کام ہے مرید کو سنوارنا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص سورۃ النساء ہر روز ہر دن 7 مرتبہ پڑھے، وہ دینی اور دنیاوی عذابوں سے بے خٹکے ہو جائے گا، دین اور دنیا کی تمام تکلیفوں سے اور تمام مصیبتوں سے اور عذاب سے بے خوف ہو جائے گا۔ جو شخص سورہ مائدہ ہر روز ہر دن 7 مرتبہ پڑھے گا تو وہ دینی اس کے شہر میں بارش کی کبھی قلت نہ ہوگی۔ سورہ مائدہ کو اگر کوئی ہر دن 7 مرتبہ پڑھے تو اس کے شہر میں بارش کی کبھی کمی نہ ہوگی۔ سورہ انعام کا ختم 70 مرتبہ پڑھنا چاہیے، یا ایک روایت کے مطابق 41 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ پس جو شخص برائے حاجت اس کا ختم کرے، کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ختم کا اہتمام کرے، تو اس کی حاجت بر آئے گی، یعنی پوری ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ سورہ اعراف توبہ کے قبول ہونے کی خاطر اس طرح پڑھنی چاہیے کہ پہلے 70 مرتبہ استغفار پڑھے، پھر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور قل یا ایھا الکافرون 100 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں، قل هو اللہ احد کی صورت 100 مرتبہ پڑھیں، اور یعنی 2 رکعت نماز یہ اس طرح پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون 100 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں، اور قیدی کی رہائی کے لیے سورہ انفال 4 مرتبہ پڑھا کرے۔ قیدی کی رہائی کے لیے سورہ انفال 4 مرتبہ پڑھا کرے۔ پس جو شخص ہر روز اس سورت کو پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی قید اور قید خانے سے خلاصی یعنی چھٹکارا عطا فرمائے گا، نیز آخرت میں یعنی اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اسے محفوظ رکھے گا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ جہاں میں عاقبت بخیر ہونے یعنی دنیا میں انجام خیریت کے ساتھ ہونے اور کاموں پر فتح مندی یعنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سورہ توبہ 40 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ پس جو شخص پڑھے گا وہ فتح مند ہوگا یعنی کامیاب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، سورہ ہود کا ختم 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ختم کافروں پر مظفر و منصور ہونے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ سورہ ہود کا ختم 10 مرتبہ کیا جائے تو یہ کافروں پر کامیابی کے لیے اور کافروں پر جو ہے غلبہ پانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اور سورہ ابراہیم 10 مرتبہ بخشے جانے اور عزیز ہونے اور قرآن شریف پڑھنے اور حفظ کرنے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ 10 مرتبہ سورہ ابراہیم پڑھی جاتی ہے، تو جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے حافظ قرآن بنائے گا۔ پھر فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یوسف پڑھے اسے ضرور بالضرور قرآن شریف حفظ ہو جائے گا۔ دشمنان دین کے خوف اور ڈر سے بے کھٹکے ہونے کے لیے 7 مرتبہ سورہ رعد پڑھا کرے۔ مرگی والے اور جنون والے کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے سورہ حج 70 مرتبہ پڑھ کر دم کرے تو فوراً صحت یاب ہوگا، تندرستی ملے گی۔ جو شخص سورہ نحل ہر روز 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا پائے گا۔ سورہ نحل اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اس کو وہ ملے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کا ختم 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ ہر ایک مہم کے لیے سورہ کہف ہر جمعہ کو 40 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ کوئی اہم کام ہو تو سورہ کہف کو ہر جمعہ کے دن جو ہے 40 مرتبہ پڑھے۔ پھر سورہ مریم ہر روز بلا ناغہ، ہر دن بغیر ناگے کے سورہ مریم پڑھے 20 مرتبہ، تو اس سے فراخی نعمت اور فراخی کام حاصل ہوگا، یعنی نعمت کے اندر کشادگی ہوگی، فراخی ہوگی، اور کام کے اندر بھی کشادگی ہوگی۔
تو بلا ناغہ سورہ مریم جو ہے 20 مرتبہ فراخی نعمت اور فراخی کام کے لیے پڑھنی چاہیے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے جمعرات کو 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بغیر زبان اور تالو کے اس سورت کو پڑھتا ہے، سورہ طٰہٰ۔ تو جو یہ سورت جمعرات کو پڑھے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا کہ دشمنوں کی مقہوری کے لیے، دشمنوں پر غالب آنے کے لیے سورہ انبیاء 75 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ دین و دنیا کی خلاصی کے لیے، چھٹکارے کے لیے، تمام کاموں سے، تمام مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے سورہ قد افلح المؤمنون 7 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ قسم قسم کی بلاؤں کے دفعیے کے لیے، طرح طرح کی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے سورہ نور 7 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ سورہ فرقان کا ختم 7 مرتبہ ہے، اور سورہ والشمس کا ختم جو ہے 75 مرتبہ ہے، اور یہ دشمنان دین کے دفعیے کے لیے، دشمنان دین کو بھگانے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کرنے کے لیے سورہ قل یا ایھا الکافرون کا یا سورہ قل جتنے بھی قل ہے اس کا ختم پڑھانا چاہیے، اور سورہ قصص 10 مرتبہ اگر پڑھی جائے تو اس قدر ثواب حاصل ہوتا ہے جتنا کہ انبیاء کو ہوا۔ اور سورہ عنکبوت 10 مرتبہ وسوسہ شیطانی کے دفعیے کے لیے، شیطانی وسوسے کو بھگانے کے لیے پڑھنی چاہیے۔ دفعیہ دشمن کی نیت سے، سورہ دشمن کو بھگانے کی نیت سے، دشمن سے بچاؤ کی نیت سے سورہ روم جو ہے 21 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اور دین اور دنیاوی سعادت کے حاصل کرنے کے لیے، دین اور دنیا کی خوشبختی حاصل کرنے کے لیے 70 مرتبہ سورہ لقمان پڑھنی چاہیے۔ شہادت کا درجہ پانے کے لیے 21 مرتبہ سورہ سجدہ پڑھنی چاہیے۔ مہمان کے سر انجام ہونے کے لیے، مہمات کے یعنی تمام اہم کاموں کو پورا کرنے کے لیے 75 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 41 مرتبہ سورہ سبا پڑھنی چاہیے۔ سورہ فاطر السماوات، تو سورہ فاطر بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اور بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے 70 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ یاسین کا ختم ہر ایک مہم کے لیے کافی ہے، ہر ایک اہم کام کے لیے کافی ہے، اور بے کھٹکے ہونے کے لیے، بغیر کسی خوف کے ہونے کے لیے 21 مرتبہ سورہ والصافات پڑھنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شیطان کے دفعیے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے جمعرات کو 5 مرتبہ سورہ تنزیل الکتاب پڑھنی چاہیے۔ تعاون کے دفعیے کے لیے، تعاون کو بھگانے کے لیے 2 مرتبہ سورہ سجدہ پڑھنی چاہیے۔ مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے اور سعادت یعنی خوشبختی حاصل کرنے کے لیے 7 مرتبہ سورہ حامیم عین سین قاف پڑھنی چاہیے، اور حفظ الایمان کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے 21 مرتبہ سورہ زخرف پڑھنی چاہیے۔ سعادت خوشبختی حاصل کرنے کے لیے 75 مرتبہ سورہ دخان پڑھنی چاہیے۔ اسرار الہی کے اظہار کے لیے، خدا کے رازوں کے ظہور کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے سورہ محمد 41 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ جب شیخ الاسلام اس مقام پر پہنچے تو فرمایا کہ اے درویش، جو عقل مند ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت سے غافل نہیں ہے، اس واسطے کہ کوئی فرمان ایسا نہیں جس میں تجلی کے اسرار و انوار نہ ہو، تجلی کے جو ہے راز اور انوار نہ ہو۔ پس اے درویش، جس چیز میں نعمت ظاہر ہوتی ہے انسان کو کیوں اس سے اپنے تئیں محروم رکھنا چاہیے، یعنی جس چیز میں نعمت ظاہر ہو انسان کو کیوں جو ہے اپنے آپ کو اس سے محروم رکھنا چاہیے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ اے درویش، باقی صورتوں کے ختموں کی نسبت یعنی اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی پھر کبھی ذکر کیا جائے گا۔ جب یہ بات ختم کی تو اٹھ کر اندر تشریف لے گئے، اور میں اور لوگ واپس چلے آئے، الحمدللہ علی ذالک۔ اس کے بعد فصل ہفتم یعنی 7ویں فصل ہے، اور یہ ہے در ذکر فضیلت سورہ اخلاص وغیرہ۔ سورہ اخلاص وغیرہ کی فضیلت کے بیان میں ہے۔
فرماتے ہیں کہ جب پائے بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا موقع ملا، تو سورہ اخلاص وغیرہ کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ تو اس وقت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند مولانا صح الدین جمال الدین انصاری، مولانا ناصح الدین اور جمال الدین انصاری، شمس دبیر اور چند صوفی حاضر خدمت تھے، خدمت کے اندر حاضر تھے۔ تو شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، روایت ہے کہ جو شخص قرآن مجید کے ختم کا ثواب حاصل کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ ہر رات 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اور اے درویش، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے، اللہ کے ایک ہونے کو ذکر کیا، قل هو اللہ احد اس کی صفت ہے۔ پس جو شخص درست اعتقاد سے پڑھے گا، یعنی صحیح عقیدے کے ساتھ اس کو پڑھے گا، تو گویا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بیان کر دی اس نے، اگرچہ وہ بے صفت ہے اور اس کی کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ یاروں کو فرمایا، اپنے جانثاروں کو فرمایا کہ جب تک تم حسب ذیل 5 کام رات کو نہ کر لو، یعنی 5 کام جو ابھی بتلائے جا رہے ہیں، تو یہ 5 کام جب تک نہ کرو اس وقت تک نہ سو۔ پہلا کام، اول جب تک قرآن شریف ختم نہ کرو نہ سو۔ دوسرے غزا کرو، یعنی جہاد وغیرہ کرو۔ تیسرے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہ کرو نہ سو۔ اور چوتھے جب تک حج نہ کرو۔ پانچویں جب تک اللہ تعالیٰ کو خوش نہ کرو۔ تو یار حیران رہ گئے، صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ یہ 5 کام ایک رات میں کس طرح ہو سکتے ہیں۔ پس فرمایا کہ جو شخص رات کو قرآن شریف ختم نہ کر سکے، وہ 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو گویا اس نے قرآن شریف ختم کیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص رات کو غزا کرنا چاہے، جہاد کرنا چاہے، تو 10 مرتبہ کلمہ سبحان اللہ کہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا چاہے تو وہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور جو حج کرنا چاہے تو وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم پڑھے، لا الہ الا اللہ الحکیم الکریم پڑھے، اور جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بکثرت پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ پھر فرمایا کہ درویش، ایک روز میں بیمار کے پاس گیا، ایک دن میں بیمار کے پاس گیا اور اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی تو فوراً صحت یاب ہو گیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بکثرت پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اور پھر فرمایا کہ اے درویش، ایک روز میں ایک بیمار کے پاس گیا اور اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی تو وہ فوراً صحت یاب ہو گیا، یعنی فوراً شفا یاب ہو گیا۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اے درویش، ایک مرتبہ میں اور خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مسافر تھے، سفر کے اندر تھے، اوپر کے ملک میں ہم دونوں دریائے موتا کے کنارے پہنچے، تو وہاں پر پار ہونے کے لیے کشتی موجود نہ تھی، دریا کے پار جانے کے لیے کشتی نہیں تھی۔ تو وہاں
نہایت خوفناک تھا، وہ جگہ جو ہے نہایت خوفناک تھی۔ تو شیخ الاسلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اے فرید، اب تو آ گئے ہیں، یعنی اب دریا کے کنارے تو آ گئے، یہاں سے عبور کرنا چاہیے، دریا کو پار بھی کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کی زہِ سعادت، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن دل میں خیال آیا کہ بغیر کشتی پار کس طرح ہوں گے، اس طرف جائیں گے کیسے؟ ابھی میرے دل میں خیال یہ پورے طور پر گزرنے نہ پایا تھا کہ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ راستے میں کھڑے ہو گئے اور پھر پار ہو گئے۔ پار پہنچ کر میں نے حال پوچھا تو فرمایا کہ جب ہم دریا کے کنارے پر پہنچے تھے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پانی پر دم کی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی پھٹ گیا اور راستہ مل گیا اور ہم پار ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ درویش، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کو قرآن شریف کا ثلث یعنی تیسرا حصہ فرمایا ہے، 1/3 فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اس سورت کا ختم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو قرآن شریف ختم کرنے کے بعد سورہ اخلاص جو 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر قرآن شریف ختم کرتے وقت کہیں کمی رہ گئی تو وہ پوری ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ قرآن شریف ختم کرنے کے بعد چند آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھی جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو فرمایا کہ الحال المرتحل، حال اس شخص کو کہتے ہیں جو آیا ہو، اور مرتحل اسے کہتے ہیں جو منزل سے روانہ ہوا ہو۔ تو یہ اس بات کی طرف سے ہے، اشارہ ہے کہ جب قرآن شریف ختم کرتا ہے تو گویا منزل پر پہنچ جاتا ہے، اور جب ساتھ ہی چند آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھتا ہے تو گویا پھر نئی منزل شروع کرتا ہے۔ تو سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن شریف ختم کرتے ہی پھر شروع کر دے۔ تو اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحال المرتحل۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد مولانا بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ ایک دفعہ خواجہ تمیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو حبشیوں نے گرفتار کر لیا تھا، روک لیا تھا، جن کے سردار نے آپ کو ہلاک کرنا چاہا۔ اس واسطے اس نے آپ کو 7 سال تک قید میں رکھا۔ جس دن قتل کا وعدہ تھا، مارنے کا وعدہ تھا، اس رات خواجہ صاحب نے اپنے پیر خواجہ ابو سعید ابو الخیر کو خواب میں دیکھا، جو فرماتے ہیں کہ کل جب حبشیوں کے سردار کے پاس جاؤ گے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کرنا۔ تو خواجہ صاحب اس خواب کی ہیبت سے جاگ اٹھے۔ جب سردار کے روبرو لائے گئے، سردار کے سامنے لائے گئے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سردار کی طرف پھونکی۔ سردار آپ کو دیکھتے ہی قدموں میں گر پڑا کہ پہلے مجھے خلاصی دو، عنایت فرمائیں، مجھے رہائی دے، پھر میں آپ کو رہا کروں گا۔ سردار جو ہے دیکھتے ہی قدموں میں گر پڑا اور یہ کہنے لگا کہ پہلے آپ مجھے چھٹکارا دے، پھر میں آپ کو رہا کروں گا، آزاد کروں گا۔ وجہ پوچھی تو آپ نے کہا کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں 2 اژدھا کھڑے ہیں جو مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے پہلے آپ مجھے نجات دو، تو آپ نے وجہ پوچھی کہ بھئی اب تو مجھ سے نجات کیوں چاہتا ہے؟ تو کہا کہ حضرت آپ کے دونوں پہلوؤں کے اندر 2 اژدھے، 2 خطرناک قسم کے سانپ کھڑے ہیں اور وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے تیری جان بخشی۔ پھر خواجہ صاحب کو رہائی نصیب ہوئی تو وہ دونوں اژدھا یا دونوں خطرناک سانپ جو ہے خواجہ صاحب کے پہلوؤں میں گم ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، ایک مرتبہ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور میں ایک ہی جگہ تھے۔ مولانا علاء الدین صوفی پاس سے گزرے، شیخ صاحب کی نظر آپ پر پڑی تو بلایا اور اپنے کپڑے عنایت کر کے 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کی تو اللہ تعالیٰ نے جس کی برکت سے مولانا علاء الدین کو بہت سی نعمت عطا فرمائی، یہ سب کچھ شیخ جلال الدین تبریزی کی برکت سے تھی۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، ایک دن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یوسف بن حجاج کے ہاتھ سے بھاگ نکلے، یا غالباً حجاج بن یوسف ہوں، تو اس کے ہاتھ سے آپ بھاگ نکلے۔ آپ آگے تھے اور اس کے آدمی جو ہے
اس بادشاہ کے جو آدمی تھے وہ تعاقب میں تھے، پیچھا کر رہے تھے۔ جب خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے قریب پہنچے تو پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ یوسف بن حجاج کے آدمی میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ خواجہ حبیب عجمی نے فرمایا کہ اندر آئیے۔ جو ہی آپ اندر آئے، جیسے ہی اندر آئے تو خواجہ صاحب یاد الہی میں مشغول ہو گئے، خدا کی یاد میں لگ گئے۔ اب یوسف کے آدمیوں نے خواجہ حبیب سے پوچھا کہ حسن کہاں ہیں، حسن بصری کہاں ہیں؟ تو کہا کہ یہ دیکھو نماز ادا کر رہا ہے۔ جب اندر گئے تو قدرت الہی سے خواجہ حسن کو نہ دیکھ سکے، خدا کی قدرت ایسی کہ وہ ان کو نظر نہیں آئے۔ پھر خواجہ حبیب کے پاس آئے اور کہا کہ برحق ہے کہ تم کو یوسف بن حجاج مارتا ہے، وہ تم کو جو مارتا ہے تو وہ صحیح مارتا ہے، ایسے ہی جھوٹ بولا کرتے ہو۔ یعنی ان لوگوں کو لگا بادشاہ کے آدمیوں کو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پوشیدہ کر دیا، ان کی حفاظت کی۔ الغرض جب وہ چلے گئے، جب یہ بادشاہ کے لوگ چلے گئے تو خواجہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ اگر میں سچ نہ کہتا تو آپ گرفتار ہو جاتے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ تو مجھے گرفتار کروانے لگے تھے، آپ نے تو یہ چاہا ہی تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں، تبھی تو آپ نے کہا کہ یہ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نے تو دیکھا ہی دیا تھا، یعنی آپ نے مجھے جو ہے پردہ اٹھا ہی دیا تھا۔ تو خواجہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں سچ نہ کہتا تو آپ بھی گرفتار ہوتے اور میں بھی گرفتار ہوتا۔ بعد ازاں اس کے بعد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ جب میں اندر گیا تو کیا آپ نے کچھ پڑھا تھا؟ فرمایا ہاں، اسی کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے امن و امان میں رکھا۔ پوچھا کیا پڑھا تھا؟ فرمایا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تیری طرف پھونکی تھی، وہی تیرے اور ان کے مابین حائل ہو گئی، تیرے اور ان کے درمیان یہ سورہ اخلاص جو ہے 10 مرتبہ میں نے پڑھ دیا تو ان کے درمیان جو ہے آڑ بن گئی۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں خلوت میں یاد الہی میں مشغول تھا، تنہائی کے اندر خدا کی یاد میں مگن تھا، لگا ہوا تھا۔ جب میں سورہ اخلاص پر پہنچا تو مجھے عالم تجلی سے اسرار و انوار نازل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تجلیوں کے عالم سے جو ہے اسرار اور انوار نازل ہو رہے تھے، چنانچہ راز نازل ہو رہے تھے، انوار نازل ہو رہے تھے، چنانچہ ان انوار سے عشق و محبت کے صحرا میں جا پڑا، عشق و محبت کے جنگل میں پہنچ گیا۔ جب وہاں سے نکلا تو اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں، محبت کے دریا میں غرق ہوا، ڈوب گیا۔ اسی طرح 7 دن رات تک یہی حالت رہی، 7 دن رات تک یہی کیفیت رہی، یہی حالت رہی۔ پھر عالم صحو میں آیا، ہوش کے عالم میں آیا، نیز اسی موقع کے مناسب فرمایا، ساتھ ہی اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک روز امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ خیبر کی لڑائی میں عاجز رہ گئے، خیبر کی لڑائی میں عاجز رہ گئے، بہت فتح کرنا چاہا، یعنی بہت فتح کرنا چاہا لیکن نہ کر سکے۔ یعنی خیبر کی لڑائی میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب خیبر فتح نہیں کر پائیں گے، آخر عاجز ہو کر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عریضہ لکھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ لکھا کہ یا رسول اللہ یہ فتح نہیں ہو رہا ہے اور ہم عاجز آ گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب لکھا کہ شاید سورہ اخلاص کو بھول گئے ہیں، شاید آپ لوگ جو ہے سورہ اخلاص کو بھول گئے۔ اس جواب کے پہنچتے ہی جناب نے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سورہ اخلاص پڑھنی شروع کی۔ ایک روز پڑھی تو دوسرے روز ہی خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، دوسرے دن ہی جو ہے خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، اور دروازہ اس کا جڑ سے اکھاڑ کر 40 قدم دور پھینک دیا، دروازے کو جڑ سے اکھاڑ کر 40 قدم کی دوری پر پھینک دیا۔ جب شیخ الاسلام یہ بات سن چکے تو نماز کی اذان ہوئی، یا یہ کہ یہ بات جب کہہ چکے تو نماز کی اذان ہوئی، آپ اٹھ کر اندر چلے گئے اور میں اور لوگ واپس چلے گئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ عز و جل کا اس پر بے انتہا شکر ہے۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی مقدس بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب تبارک و تعالی اس کار خیر کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔
آمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔